اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی مصیبت، پریشانی، غم، دکھ یا بیماری، کوئی بلا، اس کا مالک کی مخلوق کے سامنے ذکر کرنا، یہ اللہ رب العزت کا شکوہ کہلاتا ہے۔ اللہ کا شکوہ کہلاتا ہے، اور یہ رب کریم کو بڑا ہی ناپسند ہے۔ اس لیے اگر کوئی مصیبت پہنچے، کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے، کوئی بلا پہنچے، کوئی بیماری پہنچے، تو اس کا ذکر صرف اور صرف اپنے مالک سے کیجیے گا۔ مالک ہی ہے جو دینے والا بھی ہے اور ہٹانے والا بھی ہے۔ رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اسی اللہ کے، سوائے اسی اللہ کے، اور کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے۔ یارو جب کوئی دور کرنے والا نہیں ہے تو پھر کسی کے سامنے ہم شکوہ جا کر کیوں کریں؟ اسی مالک سے کیوں نہ عرض کریں؟ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو غم پہنچا، بیٹے کی جدائی کا غم تھا۔ بیٹے کی جدائی کوئی چھوٹی جدائی نہیں، کوئی چھوٹا غم نہیں، یہ کوئی تھوڑی مصیبت نہ تھی، پہاڑ سے بھی بڑی مصیبت تھی۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کہنے لگے، سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیں، کہنے لگے میں اپنا غم اور اپنی شکوہ اور شکایت کسی کے سامنے نہیں کروں گا سوائے اپنے مالک و مولا اللہ رب العزت کی۔ میں اپنا معاملہ اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں، ان کو یقین ہے کہ یہ رب کی طرف سے مصیبت آئی ہے تو ٹالنے والا بھی اللہ ہی ہے، ٹالنے والا اللہ ہی ہے۔ اس لیے مخلوق کے سامنے شکوے اور شکایتیں نہ کیا کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 18 سال بیمار رہے حضرت ایوب علیہ السلام، اور ان کی مصیبت بیماری کوئی تھوڑی یا چھوٹی مرض نہ تھی، حتیٰ کہ سارے عزیز و اقارب رشتہ دار چھوڑ گئے سوائے 2 دوستوں کے۔ صرف 2 دوست ان سے ملنے آیا کرتے تھے۔ 18 سال کے بعد وہ جو 2 دوست ملنے آیا کرتے تھے، کبھی کبھار پوچھنے آیا کرتے تھے، ان میں سے ایک کہنے لگا، لگتا ہے ایوب نے کوئی ایسا بڑا جرم کیا ہے جو کائنات میں کسی نے نہیں کیا ہوگا، اس لیے اس کا رب اس پہ ناراض ہے۔ ایوب علیہ السلام نے سنا اسی طرح کے دوسرے دوست نے آ کر بتا دیا۔ ایوب علیہ السلام نے جب سن کر کہنے لگے، میرے مالک پھر بھی تیرا شکر ہے، پھر بھی دنیا جو بھی کہے، یہ جو بھی کہہ رہے ہیں، میں یہ نہیں جانتا کہ مجھ سے کچھ ہوا، لیکن تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو کچھ تو نے عطا فرما رکھا ہے اس پر تیرا شکر ہے، اور جو کچھ چھین لیا ہے اس پر میں صبر کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ بدن کو بھی صحیح سلامتی عطا فرما دی، صحت یابی عطا فرما دی، اور جو کچھ پہلے تھا اس جیسا دوبارہ عطا فرما دیا، مال و دولت سے بھی نواز دیا۔ سمجھ آ گئی نا؟ شکایت صرف مولا سے اور کسی سے نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ دور کرنے والا صرف مالک ہی ہے۔ اور یہ جو صبر ہے، دل کہتا ہے کہ لوگوں سے اپنے دکھ بانٹیں، جی کہتا ہے کہ لوگوں سے اپنے درد کی شکایت کریں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ دکھ بانٹنے سے دکھ کم ہو جاتے ہیں، یارو دکھ بانٹنے سے دکھ کم نہیں ہوتے، الٹا دنیا والے ہنستے ہیں، دنیا والے باتیں کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ بناتے رہتے ہیں، بس اور کچھ نہیں کرتے۔ دنیا والے کبھی دکھ نہیں بانٹ سکتے، دکھ بانٹتا ہے تو صرف مالک و مولا بانٹتا ہے، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور شافی بھی ہے، شفا عطا فرمانے والا بھی ہے۔ اور جو لوگ صبر کرتے ہیں، کسی سے دکھ نہیں بانٹتے، اپنے مالک کے سامنے ہی رکھتے ہیں، ان کے بارے میں رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، حقیقتاً
رب فرما رہا ہے حقیقتاً، در حقیقت یقیناً رب تعالی صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب سے پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اب کوئی کہے کہ بغیر حساب و کتاب سے پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، بھئی دیکھیے گا کہ رب تعالیٰ سے کوئی ایسی شے نہیں جو اس کے حساب میں نہ ہو۔ رب تو حساب فرما سکتا ہے لیکن اس کے بندے حساب نہیں فرما سکتے۔ رب کی عطا کا بندے حساب نہیں کر سکتے۔ رب نے فرمایا میں اسے ایسا اجر عطا کروں گا، اگر وہ ساری زندگی اس اجر کو گنتا رہے اور شمار کرتا رہے تو کبھی اس کو شمار نہیں کر پائے گا۔ ایسا اجر عطا فرماؤں گا، پتہ نہیں وہ کیسا اجر ہوگا، اور ایسا اجر جس کے بارے میں خود خدا کہے کہ میرے بندے گن نہیں پائیں گے، شمار نہیں کر پائیں گے۔ وہ یا تو خدا جانتا ہے یا پھر خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے، اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اور پھر جب قیامت کے دن رب تعالی اپنے صبر کرنے والے بندوں کو اجر عطا فرمائے گا، وہ لوگ جنہیں کبھی مصیبت نہیں پہنچی تھی دنیا میں، کبھی دکھ نہیں پہنچا تھا، کبھی تکلیف نہیں پہنچی تھی، وہ دیکھیں گے کہ ہائے اتنا بڑا اجر ملا، اتنا بڑا مقام ملا، اتنا بڑا ثواب ملا۔ جب ان لوگوں کو دیکھیں گے، مصیبت زدہ لوگوں کو جن کو دنیا میں مصیبت پہنچی تھی، وہ عیش و عشرت میں رہنے والے، سکون کی زندگی گزارنے والے، اسی وقت تمنا کریں گے کاش لو ان جلودہم پردت بالمقارید، وہ تمنا کریں گے کاش کہ ان کی جلدیں دنیا کے اندر کینچیوں سے کاٹ دی جاتی، کاٹی جاتی، اور وہ صبر کرتے، اور آج کے دن وہی اجر پاتے جو ان کو مل رہا ہے۔ اس لیے صبر کیجئے گا، صبر کیجئے گا۔ رب تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے اپنی مصیبت نہ رکھیں، صرف شکوہ مولا سے۔ اپنی یہ جو مناجات ہوتی ہے نا، مناجات جانتے ہیں آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ اللہ والے مناجات کرتے اپنے رب سے، سر سجدے میں رکھتے ہیں، سر سجدے میں رکھ کے اپنے سارے دکھڑے اپنے مالک کو سناتے ہیں، اپنے سارے دکھڑے سناتے ہیں، دنیا والوں کو نہیں سناتے۔ وہ حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ میں نے کئی بار آپ کو سنایا ہے، کئی بار سنایا ہے، پھر بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے سر پہ پٹی باندھ رکھی تھی، پوچھتی ہیں بھئی خیریت تو ہے؟ کہنے لگا کہ سر دکھتا ہے، درد ہے۔ آپ نے فرمایا کتنے دن رب نے صحت یابی عطا فرمائی، کبھی صحت یابی کی بھی پٹی باندھی تھی؟ درد کی پٹی تو باندھ رکھی، دنیا والوں کو بتا رہا ہے ارے جس نے درد دیا ہے اسی سے صحت مانگ، اسی سے سکون طلب کر، وہی عطا کرنے والا، دنیا کو کیوں دکھاتا ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ بس مالک کے سامنے رکھیے گا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک لاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یاد رکھیے گا، اللہ ارحم بعبدہ من الوالدۃ علی ولدہا، فرماتے ہیں اللہ پاک اپنے بندے پر ماں سے بھی زیادہ بڑھ کر محبت فرماتا ہے جتنی ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ جتنی ایک ماں اپنے بیٹے پر شفقت کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر خدا تعالی اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہے۔ جب وہ اتنا مہربان ہوتا ہے، کیوں نہ ہو پھر اسی کے سامنے ساری شکایت رکھی جائے، اسی کے سامنے اپنے معاملات رکھے جائیں۔ سو اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ باری تعالی ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا صبر عطا فرمائے جس کے بعد شکایت نہ ہو، جس کے بعد گلہ نہ ہو، جس کے بعد آہ و زاری نہ ہو، اور ایسا صبر عطا فرمائے جس کا اجر کل قیامت کے دن اس آیت کے زمرے میں ہمیں بھی عطا فرمائے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب وما علیہ الا البلاغ۔